السلام علیکم۔ آپ نظر فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں اس میں۔ ای او بی آئی کی بات بھی ہوگی، نیشنل بینک پی ٹی سی ایل کے علاوہ جو اپنا احتجاج کرنے والے ہیں ان کی بات بھی ہوگی، لیکن آخر میں ذاتی طور پر آپ سے کچھ بات کروں گا۔ چوائس از یورز ویدر یو وانٹ ٹو لسن اٹ اور ناٹ، کیونکہ ہم صرف امپلائیز نہیں ہیں، ہم صرف پینشنرز نہیں ہیں، ہم صرف یوٹیوب کے ویورز ہی نہیں ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم انسان بھی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، ویری کوئکلی ہم ایک بہت ہی جو ای او بی آئی کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیں۔ ای او بی آئی کے حوالے سے تقریباً تمام یوٹیوبرز جو ہیں وہ کوئی بعض تو خبر بنا کر دے دیتے ہیں کہ بس ان قریب یہ ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، میں اس کی خدا نخواستہ مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خبر کے حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے کوئی خبر پینشن انکریز کی نہیں آ رہی، یہ بات تو طے ہے، لیکن انتہائی جو قابل افسوس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 15 تاریخ کو جو اوورسیز پاکستانی سے خطاب کیا، چونکہ اوورسیز کی جو منسٹری ہے اسی کے انڈر ای او بی آئی آتی ہے، اور یہ وضاحت ضروری ہے کہ ای او بی آئی بجٹ سے ہٹ کے یہ اپنے سورسز خود پیدا کرتی ہے، اور اس کا ریلویز کی والا حساب اس وقت ہوا ہے۔ میں ریلویز کے پینشنرز اور ای او بی آئی کے پینشنرز میں ایک قدر مشترک سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ڈیفیشنسی آف فنڈز کا معاملہ ہے، فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، اور اگر بات کی جائے حالات کے تناظر میں تو نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ تک ای او بی آئی کے حوالے سے کچھ ہونا ناممکن نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے۔ اب جو ہے وہ خبر اگرچہ نہیں ہے، لیکن کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ بہت ہو گیا ہے، اب جو ہے نا انکریز دی جائے، لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب کی جو سپیچ ہے اس سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ آس بن گئی تھی ای او بی آئیز کی کہ چونکہ یہ منسٹری اوورسیز والی ہے تو اس حوالے سے کچھ اعلان ہو جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انویسٹرز اوورسیز پاکستانیز کے لیے اعلان تو کیا گیا، لیکن ای او بی آئی کے پینشنرز کے لیے کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ریلوے کے پینشنرز نے بھی ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کیا پروگریس ہے، تو وہاں بھی چونکہ معاملہ تو ڈیفیشنسی آف فنڈز کیا ہے، لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کم از کم کمپلینٹ حکام بالا تک ضرور پہنچائیں، اور یہ ای او بی آئی کے حوالے سے بھی میرا یہی مشورہ ہے، اور اس کے لیے بہترین سورس جو ہے کمپلینٹ پہنچانے کا وہ ہے سٹیزن پورٹل۔ میں نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں باقاعدہ ویڈیو کر کے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے تو یہ بات ہو گئی تمام۔ اب بات ہم کر لیتے ہیں، انتہائی اہم بات ہے، ایک پی ٹی سی ایل میں ہم بات میں آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تنظیم ہے PPWA، وہ پاکستان پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، ان کی طرف سے ایک یہ میسیج آیا ہے، اور یہ آپ سماعت فرما لیں، سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور یہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ پاکستان پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن پیپوا ہیڈ آفس لاہور کی کور کمیٹی میٹنگ 18 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ حاجی چودھری محمد ارشد کی صدارت میں ہوگی، جس میں لاہور کی پینشنرز تنظیموں اور دیگر شہروں کی پینشنرز تنظیموں سے ورکنگ ریلیشن شپ کے اصول طے کیے جائیں گے۔ آئندہ کسی بھی پینشنر تنظیم کے کسی بھی احتجاجی پروگرام، دھرنے یا بھوک ہڑتال میں شرکت یا عدم شرکت کور کمیٹی کی منظوری سے مشروط کرنے پر غور ہوگا۔
مزید برآں یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن PPWA ہیڈ آفس لاہور ملکی سطح کی واحد نمائندہ پینشنرز تنظیم ہونے کا اعزاز برقرار رکھے گی اور کسی بھی دوسری پینشنرز تنظیم کے احتجاجی پروگرام یا تحریک میں لیڈنگ کردار ادا کرے گی۔ الحاق شدہ پینشنرز تنظیمیں یا پینشنرز گروپ کی قیادت میں کام جدوجہد کر سکیں گے۔ بصورت دیگر ان کا پیپوا سے الحاق ختم تصور ہوگا۔ میٹنگ میں اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ کچھ مقامی اور دیگر شہروں کی مختلف پینشنرز تنظیموں اور گروپس دھرنے اور بھوک ہڑتال کی آڑ میں غریب پینشنرز سے چندہ بٹور رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کا کیسے محاسبہ کیا جائے گا اور غریب پینشنرز کو اس لوٹ مار سے کیسے بچایا جائے گا؟ اس سلسلے کے تمام فیصلے اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہونا متوقع ہیں۔ دلدار علی جعفری، چیئرمین کور کمیٹی PPWA۔ ناظرین، یہ بہت ہی معنی خیز بات کی ہے انہوں نے۔ اور پھر میں نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ہیں جنہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تھا، ان سے ہم دوبارہ کہیں گے کہ آپ چونکہ ان کے ساتھ مربوط ہو گئے ہیں، اس لیے پیپوا جو یہ دعوے دار ہے اور اس کا اس بات کی کوئی مخالفت میں کوئی سامنے بھی ابھی تک نہیں آیا کہ یہ پاکستان کا جو پورے پاکستان کا پینشنرز کا یہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ موضوع ہو گیا تمام۔ اور اب اگر آپ PTCL کی بات کریں، PTCL کا اجتماع تو ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس اجتماع کا فائدہ کیا ہوا، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ کیا ہوا، لیکن رابطے ہوئے اور ہمارے پاس جو ایک پوسٹ پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے ان سے جو IT والے جو ہیں جو کہ گرنٹر ہیں ان سے باقاعدہ گفت و شنید کے بعد اس پینشن انکریز کے حوالے سے جو اپنا کردار IT کر سکتی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ اپنا کردار، ان کا کردار جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور ناظرین، آج ایک بات تھوڑی سی شیئر کر کے تو میں اختتامی جو ساتھ ہیں ان کی طرف میں جا رہا ہوں۔ میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ پینشنرز جو ہیں، یہ پیپوا کا میں نے میسج پڑھا، نیشنل بینک کے پینشنرز، PTCL کے پینشنرز، آخر یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے پیسے کی۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ میں ہر ملک کا پینشن جو ہے اور سیلری جو ہے، ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایپوا والے جو ہیں، ایپکا والوں کو کامیابی ملی ہے، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ باقاعدہ ایشو ہو چکا ہے۔ آج دوبارہ مزید صورتحال کلیئر ہوگی۔ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب راجے خان دیاں مستیاں نہیں، یہ ہمارے ایک محاورہ چلتا ہے اور بات ایسے درست بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ، حکومت کسی کی بھی ہو، اسٹیٹ کے ساتھ محبت جو ہے نا، وہ ایک انسان کا محب الوطنی کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہاں پینشنرز اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، لیکن ایسا معاشرہ جہاں مالی طور پہ لوگ مستحکم ہیں، اس کی ایک خبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ خبر ہے کینیڈا کی۔ اس میں خبر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ 700 کینیڈین ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ہماری تنخواہیں کیوں بڑھائی گئی ہیں، ملک کی اکانومی پہ بوجھ پڑتا ہے، ہم اللہ کا شکر ہے پہلے ہی بہت کما رہے ہیں، ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ یہاں میں تمام سیاسی جماعتوں کی اسمبلیز کے جو ممبران ہیں، آج کل آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے، ان کے مراعات کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے،
کیا کوئی ریزولوشن کبھی پاس ہوئی کہ ملکی حالات کی وجہ سے یہ کرونا رہا ہے آپ ہمارے تنخواہوں اور الاؤنسز میں کمی کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات کروں جو ایک ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن دکھائیں۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین، عمران خان جو بھی ہے لیکن 3 سال اس نے اسلامو فوبیا کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کی، اور پھر اسلامی ممالک کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ اسلامو فوبیا کے بارے میں ویسٹ سے بات کریں، اور یہ بات کی گئی اور یو این اسمبلی میں جو پاکستان کی دی گئی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی، اور اب 15 مارچ اسلامو فوبیا کے خلاف ہر سال یو این کی طرف سے یہ دن منایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جسے میڈیا جو ہے وہ کوریج بالکل نہیں دے رہا۔ ناظرین، پوری قوم کو اس بات پر مبارکباد۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، پسند آئی ہے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنی آراء سے نوازیں۔ تھینکس فار واچنگ۔